اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، پس نفع نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی. فما لهم عن التذکرة معرضین، پس کیا ہو گیا ان کو کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے. فرت من قسورہ، جو بھاگ گیا شیر سے. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے. ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ وہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا. کلا، ہرگز ایسا نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ ڈرتے نہیں ہیں آخرت سے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر وہی جو اللہ چاہے. وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی ذات اس قابل ہے کہ جس سے ڈرا جائے اور وہی بخشش کرنے کے قابل ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المدثر آیت نمبر 48 تا 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا، اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ وہ کون سے تمہارے بدعمالیاں تھیں جن کی وجہ سے تم دوزخ میں گرفتار ہوئے. وہ کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور تیسرا ہم
فضول لوگوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑاتے بحث کیا کرتے تھے اور قیامت کا ہم انکار کر دیا کرتے تھے، بس اسی حالت میں تھے کہ موت آ گئی۔ فرمایا کہ انسان کو موت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی وقت تو مقرر نہیں، تو انسان کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ میرا وقت کس حالت میں گزر رہا ہے، کیونکہ انسان کا جو موت کی حالت ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کے حالات کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مشہور ساتھی کہہ رہے تھے، میرے سمیت ہم سب اسی میں شامل ہیں، کہ ہم اللہ کے سجدے کی طرف تو متوجہ نہیں ہوتے، روزانہ اللہ جو بلاتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ موت ہماری سجدے کی حالت میں آئے۔ تو موت سجدے کی حالت میں ایسے نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے پہلے زندگی کے اعمال، وہ زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے کہ سجدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے آخر میں تو فرمایا کہ موت آ گئی اس حالت میں، کیونکہ جیسے حالت بندہ گزارتا ہے ظاہر ہے موت اسی حالت میں آتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اسی طرز میں لوگ زندگی گزار رہے تھے کہ موت آ گئی، اب پکڑے ہوئے دوزخ میں آ گئے۔ تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس ان کو نفع نہ دے گی سفارش کرنے والوں کی، چونکہ قیامت کے دن جو شفاعت کا نظریہ ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک نظریہ تو جو مشرکین رکھتے تھے کہ ہم جو مرضی کرتے رہے ہمیں چھڑا لیا جائے گا، جی اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ، یہ زبردستی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جیسے خاص کر یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں تو کوئی پکڑے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم تو ویسی بخشائیں۔ اور اگر کہیں کوئی جرم ہمارا ثابت ہوا بھی تو نبی کہیں گے نہیں ان کو چھوڑو، یہ تو ہمارے اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے آخرت کا۔ قرآن پاک نے اس غلط نظریے کی کئی جگہ تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے؟ وہاں تو اس کے اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دے گا وہی بولے گا، ورنہ تو کوئی بول نہیں سکے گا۔ بلکہ حالت تو یہ ہوگی کہ قیامت والے دن جب انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی کہ آپ سفارش کریں تو وہ بھی معذرت کریں گے۔ آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، ان ربی غضب اليوم، رب بڑا غصے میں ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم جا کے سفارش کریں کسی کی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء معذرت کریں گے۔ اور پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتیں آئیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت کے بغیر نہیں بات کریں گے، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ادھر امتوں کے آنسو، پھر آپ ایک درمیانی صورت اختیار کریں گے کہ سفارش تو نہیں کریں گے لیکن مقام محمود پر جا کر اللہ کا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے اور اللہ کی حمدیں بیان کریں گے، اتنی تعریفیں کہ اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ اجازت دیں گے۔ ارفع راسک سل توتا، میرے محبوب سر اٹھائیں، آپ سفارش کریں، آپ کی بات قبول کی جائے گی۔ یہ ہے اذن، یہ کیا ہے؟ اذن ہے، اجازت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن ملے گا، آپ کو اجازت ملے گی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیا جائے گا اور پھر آپ سر اٹھائیں گے اور پھر سفارش کریں گے۔ تو ایک تو یہ نظریہ تھا کہ ہمیں چھڑا لیا جائے گا، جی جو مرضی کرتے رہو، قرآن نے اس کی تردید کی ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب جو آپ کے بارے میں کہے کہ نہیں جی جو مجرم ہے تو ٹھیک ہے جی میرا بندہ ہے۔ یہ کوئی پاکستان تھوڑا ہی ہے کہ جناب جس آدمی کا جہاں پہ بس چلے چھڑا کے لے جائے اور کوئی جناب اس کو روکنے والا نہ ہو، کوئی قانون پوچھنے والا نہ ہو، اور جناب جس کا بس چلے چاہے وہ جتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ سامنے پکڑا پیغمبر کے،
قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پکڑا اور جناب سامنے پکڑا، اور نوح علیہ السلام نے سفارش کی بھی، قرآن میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے سفارش کی بھی، رب ان ابنی من آلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ میرا بیٹا میری آل میں سے، پیغمبر تھے نا، محبت آئی دل میں۔ اور کون سے پیغمبر تھے؟ جنہوں نے 950 سال پتھر کھائے اللہ کی توحید کے لیے، کوئی عام بندہ نہیں سفارش کر رہا تھا۔ رب ان ابنی من آلی، یہ میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو حاکموں کا حاکم جو ہوا، لیکن رب ہے نا جس وہ مرضیوں کا مالک ہے۔ یا روح انہ لیس من آلک، جواب دیا ہے نوح یہ تیری آل میں نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل درست نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اور پھر سوال بھی نہ کرنا اس کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں سوال بھی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں میں تم سے نبوت ہی نہ چھین لوں۔ دیکھو اللہ مرضی کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کے آگے کون ہے جو کہے کہ یار یہ میرا بندہ ہے جی، میرا جاننے والا جی، اس کو چھوڑ دو؟ نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے اس باطل نظریے کی تردید کی ہے، اور جن لوگوں نے یہ نظریہ بنایا کہ ہمیں جی فلاں جی ہمارا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں آ گیا جی، فرمایا نہ، جس کی مرضی ہاتھ میں آ جائے، جب تک رب نہیں چاہے گا تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں۔ تو یہ شفاعت قہریہ، زبردستی چھڑانا، اور جناب جو مرضی کرو جی نجات ہو جائے گی، قرآن کہتا ہے بالکل یہ باطل نظریہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں شفاعت ہوگی لیکن اذن کے بغیر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، صابر صاحب، الا باذنی، اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں، اذن کے بعد، اجازت کے بعد، اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا کرے گا، اجازت دے دے گا۔ اچھا اجازت بھی دے گئی تو جس کے لیے دیں گے اس کے لیے ہوگی۔ اب قرآن نے ایک جگہ فرماتے نا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ذرا اس لفظ غور کرنا، قل آپ فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشیں اللہ کے پاس ہے۔ ساری سفارشیں کس کے پاس ہے؟ اس سے ذرا غور کرنا۔ اللہ اجازت دے گا آپ سفارش کریں، اس کے لیے کریں، تو اصل اختیار تو پھر اللہ کے پاس ہوا نا۔ آپ سفارش کریں اور فلانے کے لیے کریں، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، معلوم ہوا سفارش کا جو نظریہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے، ان کے اعمال میں کچھ کمزوریاں رہ جائیں گی، اب اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کروں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ چلو میرے بندے تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان کو معاف ہی کروں۔ اب ان کو معاف بھی کرنا اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے انبیاء کی یا شہداء کی یا علماء کی یا جو بھی نیک بندہ ہوگا اس کو عزت بھی دینا چاہتے ہوں گے کہ اس کو عزت بھی مل جائے، اللہ اس کو کہیں گے آپ ان کے لیے سفارش کریں، وہ ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو بات ہے نا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہوگی ان کے لیے سفارش کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہوگا اور یہ کہے کہ نہیں نہیں چھوڑو جی، ایسا نہیں ہوگا۔ واجب ہوگی مطلب یہی ہے کہ یہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان پہ سزا تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تو دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہو اور کوئی کہے نہیں جی نہیں جی چھوڑو جی اس کو، ایسا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ جو شفاعت کا نظریہ ہے قرآن جس کو بیان کرتا ہے وہ یہی ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے لیے اللہ پسند کریں گے اس کے لیے اجازت دیں گے، اس کے لیے اجازت دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں کو، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صدیقین ہیں، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ حافظ قرآن ہے، چاہے وہ کسی اور درجے کا متقی آدمی ہے، اس کی عزت بھی واضح فرمائیں گے کہ دیکھو میں اس کی بات کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہوگا وہی جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے کا ارادہ فرما دیں گے۔ تو دوسری بات یہاں سے اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے
کہ سفارش کرنے والے کئی ہوں گے، جیسے میں نے ابھی کہا انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شافعین جمع کا صیغہ ہے سفارش کرنے والے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر کل کے سبق میں ہوا، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو فضول دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کو کام نہیں آئے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تو عذاب دینے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، اور جس کو اللہ عذاب دینے کا فیصلہ فرما چکے ہوں اس کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے انجام تو یہ آنے والا ہے کہ وہاں کسی کی سفارش بھی کام نہیں آنے والی، تو چاہیے نا کہ اللہ کی نصیحت قرآن پاک کو مان لیں۔ یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، اور کیا اللہ فرماتے ہیں فما لہم، پس کیا ہو گیا ان کے لیے، عن التذکرۃ معرضین، کہ وہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حالت یہی ہے کأنہم حمر مستنفرہ، اور یوں اللہ کی آیات سے دور بھاگتے ہیں گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے۔ بد کا وہ گدھا دیکھے کبھی، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور جناب وہ دم بھی اٹھائی ہوئی ہے اور ٹیچو بھی ساتھ کر رہا ہے اور یہ بھاگ رہا ہے، اور بڑی عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح میری آیتوں سے دور بھاگتے ہیں جیسے گدھا بھاگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ہم دیکھ لیں پوری امت کو کہ آج قرآن پاک سے کس طرح دور ہے، جیسے ابھی کہہ رہے تھے قاضی صاحب، کیسے دور جناب بھاگنا۔ کتاب اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی آیات کی سننے کے لیے وقت نہیں، باقی ہر کام کے لیے وقت نکل جاتا ہے۔ نہیں وقت ہے تو کتاب اللہ کے لیے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ویسے تو نہیں کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئی ہو تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر یہ شکایت کریں گے رب کے دربار میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی شکایت ہوگی، اندازہ کریں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ آمین۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور تو بدعمالیاں بہت ہیں، لیکن ایک سہارا مجھے نظر آتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے اور سنایا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش اللہ قبول کریں گے۔ تو ہمیں اسی پہ ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انشاءاللہ ہماری سفارش کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ان کو نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، اور بھاگتے کیسے، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ گدھے ہیں یہ بدکے ہوئے، فرت من قسورہ، جو بھاگ گیا شیر سے۔ شیر کو دیکھا گدھے نے بھاگنا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا، ایسے ہی اللہ کی آیات سے دور بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسورہ شیر یا کسورہ تیر اندازی کو بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی تیر مارنے لگا اور آگے کوئی بھاگ جائے، فرمایا ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جناب کوئی تیر مارنے لگا، اللہ کی آیات کو یوں سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جیسے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، فرمایا کہ ایسے ہے جیسے بارش برس رہی ہو، بادل گرج رہے ہو، اور بندہ گھر سے باہر ہو اور جناب اسے کہے یار گرج سنو اور گھر کی طرف جاؤ، کانوں میں انگلیاں ڈال لگے، کوئی گرج مرج کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ جیسے کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے وہ بادل کی گرج اور وہ بارش کی چمک بجلی کی وہ نہیں ختم ہوتی، ایسے ہی فرمایا قرآن نہیں سنو گے تو کیا آگے موت نہیں آئے گی، کیا آگے انجام نہیں آئے ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ سن لو اس کو اور جناب اپنی منزل کا راستہ متعین کر لو تو بہت بہتر ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں جی بل یریدو کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان کی بدبختی دیکھو، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اسپیشل کوئی وکری کتاب آئے جس میں لکھا ہوئے فلاں صاحب مہربانی کرو نا مان لو،
اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اسی کو مانو نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارے لیے الگ الگ کوئی کتاب صحیفہ کوئی اترے کہ جناب میرا اسپیشل نام لکھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ جناب جیسے کہ کہا نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ اللہ آپ سے بات کرتا ہے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ۔ میرے محمد آپ پریشان نہ ہو کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پر کتاب اتری، ہم پر کیوں نہیں اتری؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو لوگوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، کہنے لگے اللہ سامنے آ کر کہے کہ ہم تب مانیں گے۔ سمجھ آئی؟ نعوذ باللہ من ذالک، تھڑ دار دے پترو جناب اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کرے تب ہم مانیں گے۔ اللہ فرماتا یہ چاہتے ہیں ہر ایک کو صحیفہ دیا جائے، ہر ایک کے لیے کتاب الگ اتاری جائے تب یہ مانیں گے؟ رب کی کتاب ہے، مانو، نہیں مانو گے تو تمہارے اپنا بیڑا غرق ہوگا، تمہارا اپنی آخرت برباد ہوگی، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو صحیفہ منشرہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے ملے۔ دوسرا مطلب یہ ہے صحیفہ صحف منشرہ کا، ایک مطلب یہ ہوا نا کہ کتاب ہر ایک کے پاس الگ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے برات نامہ لکھ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی میں نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لکھوا دو نا، پھر میں اللہ تعالیٰ میں عذاب نہیں دے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی بار بار بندگی کرو، اس سے معافی مانگو، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا نا۔ تم تو ایسے لکھوا رہے ہو جیسے تم کوئی احسان کرو گے اللہ تعالیٰ پر کہ جناب اللہ تعالیٰ لکھ کر دے تمہیں الگ سے، تو پھر جناب تم عمل کرو گے۔ اور میں کوئی الگ سے نہیں ہے، یہی میرا قرآن ہے، یہی میرا کلام ہے، جس کو چاہیے اس پر ایمان لائے۔ تو فرماتے ہیں بل یرید کل امرئ، بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے ان یؤتی صحفا منشرا، کہ وہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ یہ وہ بد نصیب ہے جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے۔ کلا، ایسا نہیں ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں۔ انہ تذکرہ، یہ جو میرا قرآن ہے نا یہ نصیحت ہے، یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے، یہی نصیحت کا پیغام آ گیا ہے، جو چاہے حاصل کرے نصیحت کو اسی قرآن سے حاصل کرے گا، یہی میری نصیحت اور یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عبس میں، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء، جو چاہے تم میں سے نصیحت حاصل کرے۔ اور آگے وہاں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ عزت والے صحیفے ہیں، یہ عظمت والے رب کے کلام کی صورتیں ہیں، بڑی عزت والے، بڑی شان والے۔ جو اس کے قریب آئے گا عزتیں پائے گا، جو اس سے دور ہوگا ناکام ہو جائے گا۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فرمایا جو چاہے نصیحت حاصل کریں، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، ارے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگو، یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ چاہے گا اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، نصیحت بھی حاصل کر لو گے، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اللہ سے دور رہو گے اور کہو گے کسی اور راستے سے ہم نصیحت حاصل کر لیں اور کامیاب ہو جائیں، ہرگز کوئی اور راستہ کوئی نہیں ہے۔ ہوا اہل التقوی، وہ اللہ تعالیٰ اہل التقوی، تقوی والا ہے یعنی ڈر والا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اللہ اس لائق ہے جو بخشنے کے لائق ہے، وہ بخش دے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ بخش دے، اس کو جناب کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ جناب اس آدمی نے اتنے جرم کیے ہیں اور اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ دیکھو نا میرے ساتھ اگر کسی بندے نے زیادتی کی ہو، پھر کی ہو، میں دل سے اتنا ٹوٹ جاتا ہوں نا کہ اب وہ مجھ سے کہے کہ یار مجھے معاف کرو، میرا دل پھر بھی نہیں چاہتا اس کو معاف کرنے کا، یار اس کو میں کیسے معاف کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے گناہ کیا پھر اگر سچے دل سے آ جاؤ کہ یا اللہ معاف کر دے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ مغفرت دینے پہ آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دل میں تو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ میرا اس نے چھوڑا کیا ہے۔ اللہ کہے تیری بدعمالیوں سے مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اگر سچے دل سے آؤ
تو وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، تم اس سے توبہ کرو۔ وہ نہیں کہے گا کہ تم نے اتنی زندگی کیا کیا ہے، وہ پچھلے معاف کر دے گا، آئندہ کے لیے تمہارے ساتھ اپنا الگ معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نفع نہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پس کیا ہو گیا ان کو وہ نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، حالت ان کی یوں ہے گویا کہ گدھے ہیں بدکے ہوئے۔ فرت من قسورہ، جو بھاگ کھڑا ہوا شیر سے۔ بل یریدو، بلکہ ارادہ رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ہر شخص ان میں سے، ان یؤتا صحفا منشرہ، کہ وہ دیا جائے کوئی صحیفہ کھلا ہوا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ ڈرتے نہیں آخرت سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہو تذکرہ، بے شک وہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہ کریں گے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی مغفرت کے لائق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔